فیاض صاحب کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال کے اوپر؟ کل ایک سزا ہوئی ہے اور آج 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، نہ صرف بانی پی ٹی آئی کو بلکہ ان کی اہلیہ کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کے ٹی وی چینل میں میں ذرا مختصر تجزیہ رکھوں گا۔ سچویشن یہ ہے کہ 2020 میں آپ کو جناب سعودی عرب کے جو پاکستان کا ایک برادر اسلامی ملک ہے، جو ہمیشہ پاکستان کا برے وقت میں کام آتا ہے، کبھی $2 ارب، کبھی $4 ارب کہ جناب آپ کو ادھار تیل دے کے، اور کبھی آپ کو جناب زر مبادلہ کے ذخائر مینٹین رکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو قرضہ دے کے، وہ اسلامی ملک پاکستان کی محبت میں اس ملک کا شاہی خاندان، حکمران خاندان، وہ ایک گھڑی بناتا ہے جو مارکیٹ میں دوسری اویلیبل نہیں ہوتی۔ وہ صرف ان کی خواہش کے اوپر اور پاکستان کی محبت میں وہ اس ادارے سے اور وہ گھڑی ساز ادارے سے ایک گھڑی بناتا ہے جس کی مالیت تقریباً 4 ارب کے راؤنڈ اباؤٹ جنا وہ ہوتی ہے، پاکستانی 4 ارب روپیہ۔ وہ دیتا ہے تحفے میں پاکستان کے وزیر اعظم کو۔ پاکستان کا وزیر اعظم کہ جو پچھلے کئی سالوں سے پوری دنیا کے سامنے لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا کہ مجھے دولت کی حرص نہیں، مجھے دولت کی ہوس نہیں، مجھے پیسے کی حرص نہیں، میں نے دنیا دیکھ لی، میں نے ساری دنیا گھوم لی، مجھے کوئی دولت کا نشہ نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں۔ اس کو جب وہ گھڑی ملتی ہے تو وہ اور ان کی بیوی کی جو ان کی مرشد تھی، مرشد اور مرید نے مل کے توشہ خانہ سے وہ چند لاکھ میں خریدی اور اس کو جناب تقریباً 4.25 ارب روپے میں بیچ دی۔ اب جس کو بیچی وہ گھڑی لے کے کنسیکوینٹلی پہنچ گیا جناب شاہی خاندان تک۔ جب شاہی خاندان تک وہ یہ انفارمیشن پہنچی کہ ہمارے تحفے کی گھڑی سعودی عرب کے حکمرانوں کی طرف سے دی گئی گھڑی پاکستان کے حکمران نے مارکیٹ میں بیچ دی ہے، تو جناب ان کا غم اور غصے اور نفرت کا یہ عالم تھا کہ 2020 کے اندر انہوں نے وہ $2 ارب کا جو ادھار تیل دیا ہوا تھا پاکستان کو وہ واپس لیا، اور تقریباً $2 ارب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مینٹین کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک میں جو قرضہ دیا ہوا تھا وہ واپس لیا۔ اس 2 چیزوں سے پاکستان کی معیشت پہ جو امپیکٹ ہوئے وہ بھی ذرا سن لیں۔ پاکستان کا ڈالر جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 روپیہ جناب مہنگا ہوا اس 4-6 مہینے کے اندر۔ اس کے بعد پاکستان کی عوام کے سروں کے اوپر مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آیا، پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش پھر گیا، پاکستان کے اوپر اس 30-32 روپیہ سستا ہونے کا اثر یہ پڑا کہ کئی ارب ڈالر جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر قرضہ بڑھ گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مرشد اور مرید کی صرف روپے اور دولت کی حرص اور ہوس کی وجہ سے پاکستان کو برداشت کرنی پڑی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اوپر عدالتیں کیا فیصلہ کرتی؟ آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پاکستان کی عوام بھی فیصلہ کر لے اور آپ بھی فیصلہ کر لیں۔ لیکن چوہان صاحب یہاں پر یہ بھی صورتحال ہے کہ آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ بانی پی ٹی آئی کا بھی موجود ہے، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میری گھڑی تھی، میں نے بیچ دی، اس پہ اتنا طوفان بدتمیزی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا۔ ہاں، یہ تو بالکل وہی اسٹیٹمنٹ، میرا جسم میری مرضی، بالکل وہی اسٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن اس آئیڈیالوجی کو شاید پاکستان کے اندر 0.0001% لوگ مانتے ہیں۔ جناب میں پارلیمنٹیرین رہا ہوں اور میں نے یہ ساری اسٹڈی اس کیس کو اور توشہ خانہ کو کیا ہوا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ توشہ خانہ سے آپ نے تحفہ لیا، تحفہ جو ایک ریکوائرڈ جناب آپ کی قیمت لگتی ہے 2-3 طرف سے کراس ویریفیکیشن ہونے کے بعد، FBR کی طرف سے، توشہ خانہ کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے، اس کے بعد آپ جب وہ تحفہ لیتے ہیں تو آپ نے وہ تحفہ اپنے استعمال کے لیے رکھنا ہوتا ہے۔ اپنے استعمال کے لیے آپ رکھتے، آپ یوز کرتے۔ آپ بشرا بی بی اپنی کلائی پہ وہ گھڑی باندھتی تو کیا اچھا نہ لگتا؟ سابق چیئرمین تحریک انصاف اس گھڑی کو اپنے کلائی پہ باندھ کے پھرتے، کیا برا لگتا؟ آپ کو پیسے کی اور دولت کی اتنی حرص تھی، اتنی ہوس تھی کہ آپ نے مارکیٹ میں جا کے اس کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد وہ جب پہنچی سعودی خاندان کے پاس تو انہوں نے سر پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا یار اتنا لالچی حکمران، اتنا لالچی پاکستان کے حکمران، کیا پاکستان کی عزت اور وقار رہی؟